آنکھوں میں سنہری مستقبل کے خواب سجائے لوگ یہاں پہ یوکے میں آتے ہیں کہ ہم اپنا مستقبل جو ہے اس کو تابناک بنا لیں گے، اور بہت سارے لوگ اس خواہش میں اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پہ آ کے بہت سارا پیسہ کماتے ہیں اور کچھ بہت ہی زیادہ پیسہ کما لیتے ہیں، لیکن کیا یہ پیسہ واقعی میں ان کا مستقبل جو ہے اس کو تابناک اور روشن کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، یا کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ تاریک کر دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے بلاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا بہت سارے رنگوں میں ہوتی ہے، اور انسان وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھی ہم نے ساری دنیا پھر لی ہے اور ہمیں جو ہے وہ میں دنیا شناس ہو گیا ہوں، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ انسان سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہی ساتھ رہنے والے اپنے رشتوں کو جو ہے نا وہ صحیح سے بھانپ نہیں سکتا۔ آیا کہ میرے ساتھ رہنے والے جو ریلیشنز ہیں، جو میرے رشتے ہیں، وہ میرے ساتھ سنسیئر بھی ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی داستان میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے کہ آپ سننے کے بعد بہت ہی زیادہ حیران ہوں گے کہ کیا آپ کسی بھی انسان کی سگی بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ جی، تو یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو کہ پاکستان میں مقیم تھا، اور پاکستان میں اس کے حالات اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے۔ خیر جی، اس نے سوچا کہ میں جو ہے وہ اپنے گھر کے حالات جو ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے کسی بیرون ملک چلا جاؤں۔ تو جی، اس کوشش میں وہ شخص جو تھا وہ کامیاب بھی ہوا، اور لکیلی اس کا ویزا جو تھا نا وہ یو کے کا لگ گیا، اور وہ یہاں پہ یو کے میں آ گیا۔ لیکن کیا ہوا کہ اس کے جو بیوی اور بچے تھے نا، وہ ان کو اپنے ساتھ نہیں لا سکتا تھا، کیونکہ وہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر پہلے آیا۔ ایج تو اس کی زیادہ تھی، اراؤنڈ اباؤٹ 30+ ہوگا، لیکن کیا تھا کہ بھئی اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر وہ یہاں پہ آیا، اور پرپس صرف اور صرف یہ تھا کہ بھئی میں اپنی فیملی کو ایک اچھی پرآسائش زندگی جو ہے وہ پرووائڈ کر سکوں۔ پھر جی، یہاں پہ آنے کے بعد لوگوں کی کوشش صرف یہیں پہ نہیں ختم ہوتی کہ یو کے میں آ گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اب ہم لوگ یہاں پہ جو ہے وہ ایزیلی رہ سکتے ہیں، بلکہ یہاں کا جو سٹیٹس ہے اور یہاں کا جو پاسپورٹ ہے نا اس کو لینے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ وہی اس شخص نے بھی کیا، اس نے یہاں پہ نا اپنی بیوی کو بتائے بغیر جو تھا وہ ایک گوری کے ساتھ پیپر میرج کر لی۔ اب یہ اس پیپر میرج کو کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ایزیلی رہ سکے، اور اس کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ اس کو obtain کر سکے، اور اس کو بار بار یہ ہیڈک نہ کریٹ ہو کہ بھی میں نے ویزا کیسے لگوانا ہے، میں نے یہاں پہ اسٹے کیسے کرنا ہے۔ خیر جی، اس نے گوری کے ساتھ شادی کر لی، اور تقریباً 5 سے 8 سال کے عرصے کے اندر اندر نا اس کو انڈیفینیٹ اسٹے یہاں پہ مل گیا کہ وہ یہاں پہ رہ سکتا ہے۔ اور اس سارے چکر میں نا اس کی کافی ساری انویسٹمنٹ بھی ہوئی، کیونکہ یہاں پہ جو گوریوں کے ساتھ پیپر میرج ہوتی ہے وہ وداؤٹ آپ کہہ لیں کہ وہ صدقہ خیرات کے طور پہ تو آپ لوگوں کے ساتھ پیپر میرج نہیں نہ کرواتی، آف کورس وہ اس چیز کے پیسے لیتی ہیں۔ تو خیر اس نے یہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ کی، اور صرف اس خواہش میں اور اس کوشش میں کہ بھی میں یہاں پہ یو کے میں جو ہے نا وہ لانگ ٹرم اسٹے کر سکوں، تاکہ میں اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے سپورٹ کر سکوں۔ اب چونکہ اس نے یہاں پہ میرج کر لی تھی، تو اس لیے وہ اپنی بیوی اور بچوں کو یہاں پہ کبھی بھی نہیں بلا سکتا تھا، اور اس کی بیوی اور بچے وہیں پہ پاکستان میں ہی رہے۔ ان کو اچھا خاصا وہ جو تھا اس نے ایک لائف سٹائل پرووائڈ کیا، وہاں پہ ان کو اچھا گھر جو تھا وہ بنا کے دیا، لگژری گاڑیاں بھی لے کے دیں، ایک اچھا بینک بیلنس بھی تھا اس کے پاس۔ اٹ مینس کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس شخص نے نا یہاں پہ آ کے ڈھیر ساری جو تھی نا وہ محنت کی، اور دن رات اس نے لگا کے جو تھا نا وہ کروڑوں روپے یہاں پہ کما لیے۔ کافی لانگ ٹائم پیریڈ اس کو اس سارے جو تھا نا سفر کو طے کرنے میں لگا، اور ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے میں لگا، لیکن یہ تھا کہ وہ تھوڑا عرصہ میں یعنی کہ آن اینڈ آف جو تھا وہ پاکستان جا کے اپنے گھر میں وزٹ کر کے آتا تھا، اور اپنی بیوی بچوں سے مل آتا تھا، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آ کے نا محنت کرنی شروع کر دیتا تھا۔ اب بیوی جو تھی نا وہ اتنی زیادہ خوش نہیں تھی، کیونکہ انسان کی بہت ساری ایموشنل اٹیچمنٹس بھی ہوتی ہیں، اس کی اور ضروریات بھی ہوتی ہیں، صرف روپیہ پیسہ اور ایک اچھی جو زندگی ہے نا وہی جو ہے وہ انسان کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے۔ تو کہتی وہ کچھ نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ جب وہ شخص جاتا تھا تو اس وقت اس کو پروٹوکول دیا جانا، آگے پیچھے پھرنا اور یہ اینڈ وہ، لیکن یہ تھا کہ وہ اندر سے اس بات سے خوش نہیں تھی کہ بھی میرا جو لائف پارٹنر ہے وہ میرے ساتھ نہیں رہ رہا۔
خیر جی، اب اس شخص نے جب یہ اپنی ساری زندگی میں کروڑوں روپیہ یہاں پہ کما لیا اور اس کا بڑھاپا جو تھا نا وہ وہاں پہ پہنچنے والا تھا، اپنے بڑھاپے کے نزدیک نزدیک تھا۔ تقریباً آپ کہہ لیں کہ اس نے یہاں پہ نا اپنی زندگی کے 30 سال سے بھی زیادہ کے عرصہ جو تھا نا وہ یہاں پہ گزارا ہوگا، تقریباً 60-65 سال کا وہ ہو گیا، اور اس ایج میں جا کے نا وہ اس نے سوچا کہ اب جو ہے نا وہ میں واپس چلا جاتا ہوں، میں نے یہاں کا جو پاسپورٹ حاصل کیا ہے، اب اس کا فائدہ جو ہے نا آگے میرے بچے بھی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بندہ نا یہاں پہ برٹش ہو جاتا ہے، اس کے بچے چاہے کہیں پہ بھی ہوں تو وہ اس چیز کا کلیم کر سکتے ہیں کہ بھی اس بیس کے اوپر نا وہ اپنا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ اپنا اپلائی کر سکتے ہیں۔ خیر جی، اب وہ شخص جو تھا نا اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میرا یہاں پہ رکنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ میں یہاں پہ پیسہ کمانے کے لیے آیا تھا، جو کہ اللہ نے مجھے بہت ڈھیر سارا پیسہ دے دیا ہے، ایک اچھی زندگی ہے، بیوی اور بچے جو ہیں وہ میرے پاکستان میں ہیں، کیونکہ اس نے یہاں پہ تو گوری سے شادی صرف پیپر میرج کے طور پہ ہی کی تھی، وہ اس کی اوریجنل یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ اپنی لائف سپینڈ کر رہا ہو۔ اب جی اس کی بیوی کو اس بات کا اندازہ تھا، اس نے جب گوری کے ساتھ یہ پیپر میرج کی تھی نا تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے اپنی وائف کو بتا دیا تھا کہ میں نے وہاں پہ نا اس طرح سے کر کے پیپر میرج کی ہوئی ہے، اور اس بات کا بھی غصہ نا اس کی بیوی کے اندر جو تھا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ڈھیر سارا بھر رہا تھا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ایک لاوا جو تھا نا اس عورت کے اندر تیار ہو رہا تھا۔ خیر جی، اب وہ شخص جو تھا نا اس نے ہمیشہ کے لیے UK کو خیر بات کہا اور اپنے گھر چلا گیا، وہاں پہ اس نے جا کے جو تھا نا اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اپنا بڑھاپا جو ہے اسے آرام اور سکون کے ساتھ جا کے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وہاں پہ اپنے ملک میں گزاروں گا۔ اب جب وہ شخص پاکستان چلا گیا تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی بیوی نہ تو اس کے یہاں پر آ کے اتنا لانگ ٹرم رہنے پہ خوش تھی، اور نہ ہی اس بات پہ وہ خوش تھی کہ اس نے یہاں پہ دوسری شادی کی ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو میں یہ بات کلیئر کرتی چلوں کہ پاکستانی خواتین نہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ لیں، ان کو جتنا مرضی آپ لوگ سمجھا لیں، میں عورتوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن پھر بھی یہ بات ریئلٹی ہے کہ عورتوں کے دماغ میں جو بات بیٹھ جاتی ہے نا وہ بیٹھ ہی جاتی ہے کہ بھی اب اس شخص نے دوسری شادی کر لی ہے، اس نے مجھ سے بے وفائی کر لی ہے، اور دس اینڈ دیٹ اس طرح کی باتیں اس عورت کے ذہن میں اپنا گھر کر چکی تھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب شیطان انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے تو وہ بہت ڈھیر سارے وسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور انسان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ میرے ساتھ آخر یہ نیگیٹیوٹی یا یہ جو نیگیٹو فیلنگز آ رہی ہیں نا یہ کس طرف مجھے لے کر جا رہی ہیں۔ اب وہ عورت چونکہ اپنے شوہر سے اتنی زیادہ خوش نہیں تھی، حالانکہ اس نے اس عورت کو جو تھا اپنے بیوی بچوں کو بہت اچھا لائف سٹائل پرووائڈ کیا، ایک اچھی زندگی دی، بہت بڑا گھر دیا، لگژری گاڑیاں تھیں، ڈیزائنر کپڑے پہن رہے تھے، کھانے کو کھلا تھا، اور ہر مطلب آپ کہیں کہ زندگی کی کون سی ایسی سہولت ہوگی جو کہ اس نے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو نہ دی ہو۔ خیر جی، اب جب وہ شخص وہاں پہ جا کے رہنے لگا تو چونکہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، یعنی کہ آپ اندازہ کریں 60-65 سال کا شخص جو ہے اس کو تھوڑی لک آفٹر کی ضرورت ہوتی ہے، بیمار تو وہ نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ پھر بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں اپنی زندگی اتنی ساری محنت کر کے واپس آیا ہوں تو اب نا یہ لوگ میری بیوی جو ہے نا وہ مجھے خوش دلی سے قبول کرے گی اور میری خدمت میں اپنی زندگی جو ہے وہ وقف کر دے گی۔ ایسا تو خیر کچھ نہیں ہوا کہ وہ بہت زیادہ اس کی خدمت گزار ہوتی یا اس کے ساتھ کوئی پیار محبت یا کوئی اس طرح کی باتیں ہوتی، لیکن پھر بھی انسان کی ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جس کے اوپر کہ اس کی بیوی جو تھی نا وہ پوری نہیں اتر رہی تھی۔ اس نے گلے شکوے کرنے کے بھی تم بڑی بدل گئی ہو اور اس طرح کی باتیں کہ بھی اب تم جو ہے وہ میرے ساتھ اتنی زیادہ ایموشنلی اٹیچ نہیں ہو۔ آف کورس اتنا سارا زندگی کا ٹائم پیریڈ جب ایک دوسرے سے دور گزرتا ہے تو وہ باتیں اور وہ جو خیالات اور جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا وہ اس لیول تک نہیں رہتی ہے۔ شوہر نے جو تھا نا وہ آن اینڈ آف بیوی کے ساتھ گلا شکوہ شروع کر دیا، کچھ ناچاکی شروع ہو گئی کہ بھی ان باتوں کے اوپر کہ اس کو اگنور کیا جا رہا تھا گھر میں، اور ان شارٹ آپ کہہ لیں کہ اس کی وہ لیول تک عزت نہیں تھی جسے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، جس چیز کی وہ امید لگائے واپس آیا تھا۔ بیوی نے اب چونکہ وہ پہلے ہی شیطانی وسوسوں میں تھی اور اس کے ذہن میں جو نیگیٹو باتیں تھیں نا وہ بہت زیادہ عروج پکڑ چکی تھیں، اس نے ایک دن ارادہ کیا کہ بھی اب یہ شخص جو ہے نا وہ میرے لیے بوجھ بن چکا ہے، اور میں اب اس کے ساتھ جو ہے نا پہلے بھی اتنا کوئی خاص نہیں رہی ہوں، صرف فائنینشلی ہی سپورٹ کرتا رہا ہے، اور اب اس ایج میں آ کے جب کہ ہم لوگ جو ہے وہ مالی حالات ہمارے بہت بہتر ہیں اور مزید ہمیں اس شخص کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ایک
ایک دن فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر کو جو ہے نا وہ زہر دے دوں گی، اور اس نے اس کے اوپر عمل درآمد بھی کر لیا۔ انفارچونیٹلی آپ کہہ لیں کہ اس شخص کی بدقسمتی تھی، یا کہہ لیں کہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ وہ اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں زہر اس کو دیا ملا، اور وہ شخص جو تھا نا اپنی آخری سانسیں اس نے اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے جو تھیں وہ لیں، اور اس دنیا سے چل بسا۔ اب جی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو خونی رشتے یا ہمارے جو اتنے کلوز رشتے ہوتے ہیں، انسان ساری زندگی چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے پانی پی لے، کچھ بھی کر لے، دنیا کے کہیں بھی خطے میں رہ لے، اور یہ بات کہنا کہ بھی میں دنیا شناس ہوں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور وہ شخص چاہے یہاں پہ یو کے میں اتنا ڈھیر سارا ٹائم گزار کے گیا، اس نے دنیا کے ڈھیر سارے لوگ دیکھے، اور اپنی ہی بیوی کو وہ نہ پہچان سکا، اور اس کے ارادوں کو نہ بھانپ سکا کہ بھی وہ مجھے اب مزید پسند نہیں کرتی، بلکہ اب ڈس لائکنگ کی جو ہے نا ایک سٹیج وہ شروع ہو چکی ہے۔ اور یہ جو ناپسندیدگی ہوتی ہے نا، جو نفرت ہوتی ہے، اور جو یہ حسد، اور یہ کہہ لیں کہ بھی ایک شیطانی وسوسے جو کہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس کو دوسرے انسان سے نفرت کرنے پہ اس حد تک مجبور کر دیتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اور وہی اس کی بیوی نے کیا کہ بھی میرے سر پہ آ کے اب یہ بڑھاپے میں ایک بوجھ بن کے بیٹھ گیا ہے، خود تو ساری زندگی وہاں پہ عیاشی کر کے آیا ہے، اس نے وہاں پہ دوسری شادی بھی کی، حالانکہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہ رہا تھا، لیکن پھر بھی اب بیوی کو کون سمجھائے کہ بھی عورت کو کون سمجھائے گا کہ بھی اس نے جو تھا نا پیپر میرج کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اور اس کی بیوی کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ بھی میں نے تو اپنی ساری جوانی جو ہے اس شخص کے پیچھے رول دی ہے، اور میری کوئی بھی ایسی جو ایموشنلی خواہشات تھیں وہ اس کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ خیر جی، اس نے جو تھا اس کے ذہن میں جو بھی شیطان نے وسوسے ڈالے اس کے اوپر اس نے عمل درآمد کیا، اور جو تھا اس نے اپنے شوہر کو اپنے ہی ہاتھوں زہر دے کے مار ڈالا۔ اور وہ پیسہ جو کہ اس شخص نے جو کہ پیسہ کمانے کے لیے یہاں پہ یو کے میں آیا تھا، وہ پیسہ اس کے لیے اس کی جان لینے کا باعث بن گیا، کیونکہ وہ پیسہ جو کہ اس نے اتنی محنت سے کمایا تھا، بیوی نے یہ سوچا کہ بھی اب مجھے پیسے جو ہیں وہ آ رہے ہیں، گھروں کے رینٹ آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ جو کی ہوئی ہے بزنس میں وہاں سے مجھے پیسے آ رہے ہیں، تو مجھے اب اس بوڑھے شخص کی کیا ضرورت ہے، جب وہ میری جوانی میں ہی میرے ساتھ نہ رہ سکا تو اب میں اس کا بڑھاپا کیوں جھیلوں۔ اور جی انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ بھی وہ شخص جو تھا اس دنیا سے چلا گیا۔ بہت ہی بد نصیبی ہوتی ہے انسان کی کہ اتنے اس کے کلوز رشتے، اور اس طرح کی مطلب کہ بھی آپ کی بیوی جو ہوتی ہے، انسان سب سے زیادہ اس کے کلوز ہوتا ہے، اور وہی اینڈ میں آ کے انسان کو اس طرح سے دھوکہ دے جائے تو پھر اس کے لیے اس دنیا میں کیا رہ جاتا ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کے کلوز رشتے اور خونی رشتے اور ساتھ رہنے والے رشتے جو کہ آپ کو اس طرح سے اینڈ پہ جا کے دھوکہ دے دیں، اور صرف پیسے کی خاطر جو ہے آپ کو جو ہے وہ آپ کی جان کے ہی دشمن بن جائیں، تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اپنی رائے سے آپ لوگ مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔